نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبل دی مدد کعبہ ایماں مدد انتظار کرم تسمن عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھی رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آج یہ جو محفل ہے، یہ محفل حضور میں ہمارے ملت حضرت خالد میاں نور اللہ مرقدہ کا کہ سالانہ عرس کی مقدس محفل ہے. اور اس دور میں اسی طور پر آن لائن ہی یہ ساری محفلیں ہو رہی ہیں. اب احباب نے اصرار کیا کہ میں بھی کچھ اس میں عرض کروں، تو میں ان کی شان رفیع میں کیا عرض کر سکتا ہوں. وہ حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کے نواسے، پروردہ مفتی اعظم، بلکہ نور دیدہ مفتی اعظم اس گود میں انہوں نے ان لوگوں کی گودوں میں پرورش پائی جو سب اللہ والے. وہ حضور مفتی اعظم جن کی جلالت علمی کا ایک زمانہ معترف، جن کے تقوی و طہارت کا ایک عالم قائل، جنہوں نے کتنے محتاجوں کو داتا بنا دیا، کتنوں کو صاحب فضل و کمال بنا دیا، جن کی ایک نگاہ کیمیا اصل میں ذروں کو آفتاب و مختاب بنا دیا. انہی کی بارگاہ کے ایک اور پروردہ، ایک اور خوشہ چیز، یعنی والد گرامی حضور تاج الشریعہ اس حقیقت کا یوں اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں: مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. انہی مفتی اعظم کی اسی بارگاہ عالی کے پروردہ ہیں.
حضور خالد ملت علی الرحمت والرضوان، جنہوں نے بھی ان کو اپنی سروں کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کا مشاہدہ کیا ہے، ان کا دیدار کیا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے منکسر المزاج، تقوی شعار اور ایک صوفی صفت شخصیت کے مالک تھے، بلکہ صوفی گر تھے۔ آپ نے یادگار مفتی اعظم دارالعلوم مظہر اسلام کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا، انتظام و انسلام اور اس کی تعلیمی معیار کی بلندی کے لیے انتھک کوششیں کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، زہد و تقوی، حلم و بردباری، غربہ پروری اور مہمان نوازی جیسی نمایاں خوبیاں آپ کو ودیعت فرمائی تھیں۔ آپ کو حضور مفتی اعظم ہند کا خاص فیض حاصل تھا کہ آپ کی نقوش و تعویذات پر تاثیر ہوا کرتے تھے۔ پریشان حال لوگوں کو نہایت ہی متانت کے ساتھ سنتے اور تعویذ دے کر دعا فرماتے۔ صاحب تاثیر ہونے کے سبب گھر والے باہر والے سب آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ بلکہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اذا اراد اللہ بعبد خیرا صیر حوائج الناس الیہ کی جیتی جاتی تصویر نظر آتے ہیں۔ آپ ان چند افراد خاندان میں سے ایک ہیں جن کی پرورش حضور مفتی اعظم کے ساتھ سایہ عاطفت میں ہوئی تھی۔ آپ بارگاہ مفتی اعظم میں ہمیشہ حاضر رہا کرتے تھے۔ آپ کو حضور مفتی اعظم ہند سے شرف بیعت حاصل غالباً 22 سال کی عمر میں حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کو اجازت و خلافت عطا فرمائی اور تعویذات اور وظائف کی اجازت فرمائی، اور وظائف کی اجازت غالباً بچپن ہی میں مرحمت فرمائی۔ اس موقع پر حضور مفتی اعظم ہند نے جب آپ کو خلافت عطا فرمائی تو اس وقت حضور مفتی اعظم ہند نے امام اہل سنت اعلی حضرت کا جبہ مبارک آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کو حضور سید العلماء اور حضور برہان ملت جیسے اکابرین سے بھی اجازت و خلافت حاصل۔ فراغت کے بعد درس و تدریس کے فرائض بھی آپ نے انجام دیے۔ صبر و استقامت بھی آپ کی شخصیت مثالی۔ عمر کے آخری ایام اور حالات میں بھی آپ نے صبر و تحمل کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دیا۔ ہمیشہ صبر و شکر کے الفاظ زبان پر جاری رہتے، دوسروں کو بھی صبر و شکر کی تلقین فرماتے، اپنی پریشانی میں بھی دوسروں کی پریشان حالی دیکھ کر تڑپ جایا کرتے تھے، اور خود سے جو بن پڑتا اس کے لیے کرتے تھے۔ آپ
ان بلند قسمت شخصیات میں سے ہیں جن کو حضور مفتی اعظم ہند کی رفاقت میں 2 مرتبہ حج و زیارت کا شرف حاصل ہوا. تو ساری زندگی آپ ان کو دیکھیں گے، اور پوری زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ ساری زندگی شریعت کی پیروی میں رہے اور وظائف میں مشغول رہے اور لوگوں کی مشکلات کو وہ حل فرماتے رہے اور لوگوں کو اپنی عملی زندگی سے شریعت کی طرف، شریعت کی راہ دکھاتے رہے. تو یہ آراز اور یہ محفلیں منانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ بزرگان دین اور اللہ کے نیک بزرگ بندے جس طور سے زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں پر ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اور صبر کرتے ہوئے اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے زندگی گزاریں اور دین کو سلامت لے جائیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں. وآخر الدعوانا